یعنی اس کا روزہ وہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ شاید بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام ہے، اسی لیے باقی چیزوں سے بچنے کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر روزے کو اس کے آداب کی رعایت رکھ کر رکھا جائے تو انسان کی زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ میں دیا اللہ نے اپنے سے صلح کرنے کے لیے، کہ ہم اپنے زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی میں کون کون سی اللہ کی نافرمانی ہے، اور ان نافرمانیوں کو چھوڑیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہوں اور اللہ ہمیں سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بہانے بنائے ہیں کہ میرے بندے کسی طریقے سے میرے طرف لوٹ آئیں، اور اللہ کو اپنے بندوں کی معافی طلب کرنا اتنا خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، جس کو حدیث شریف میں اس طرح بیان کیا گیا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص ایک صحرا میں ہو اور اس کی سواری صحرا میں گم ہو جائے، کھانے پینے کا سامان بھی سواری پر تھا، اب انسان پریشان ہے کہ کہاں سے کھانے پینے کا انتظام کرے، بھوک اور پیاس کی شدت میں اب مرنے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، ہر طرف مایوسی ہے۔ ایسے موقع پر اس کی جو ہے اس کے آنکھوں کے سامنے اچانک اس کی سواری آ جائے تو اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ کی اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ نے ہمیں دیا کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں، کہ جیسے ہم حلال چیزیں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کے کہنے پہ حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دیں۔ اللہ کے اس میں فائدہ بھی ہمارا ہے، اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو اس سے اللہ کی سلطنت میں، اللہ کی عزت میں، عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی نافرمان ہو جائے تو بھی اللہ کی سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں۔ یہ تو دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں جن کو یہ ہوتا ہے کہ ساری عوام اگر مخالف ہو گئی تو ہمارا جاہ اور جلال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جن و انس اولین و آخرین سب سے متقی انسان کی مانند ہو جائیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند ہو جائیں، تو اللہ کی سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر جن و انس اولین و آخرین سب سے بدبخت کی مانند ہو جائیں، یعنی شیطان کی مانند ہو جائیں، تو اللہ کی سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائی، اللہ کی اطاعت کرنے میں فائدہ ہمارا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دوسرے لوگوں پر قیاس نہ کریں کہ وہ تہذیب اور تمدن میں اتنا ترقی کر گئے ہیں۔ تہذیب و تمدن اگر ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک نہیں ہے تو یہ ہمارے کام نہیں آئے گی۔ مال و دولت ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف قوموں کے واقعات ذکر کیے ہیں کہ اتنی طاقتور قوم دنیا میں پہلے اللہ نے پیدا نہیں کی۔ قوم عاد، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا ہم نے زمین میں پیدا ہی نہیں کیا۔ قد کاٹ اتنا تھا کہ کھجور کے تنے ان کے پیچھے چھوٹے ہوتے تھے، اور طاقتور اتنے تھے کہ خود اللہ فرما رہے کہ ان جیسا طاقتور کوئی نہیں۔ لیکن اتنی طاقت کے باوجود جب اللہ کی نافرمانی کی، باز نہ آئے، اللہ نے بار بار اپنے نبیوں کے ذریعے سمجھایا، تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا تو ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے کٹے ہوئے پڑے ہوئے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ کیا اتنی طاقتور قوم کو ان میں سے باقی نظر آیا؟ بچا زندہ؟ نہیں بچا۔ قوم سمود جنہوں نے اس زمانے میں، یعنی آج اگر ان کے مکانات کو دیکھیں پہاڑوں میں، مدائن صالح جا کے دیکھیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے کیسے ان پہاڑوں کو تراشا ہوگا، اتنے خوبصورت مکانات بنائے۔ تو جتنی بھی ترقی کر لی، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی تھی، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، تو یہی دنیا ان کے لیے جہنم بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت ہمیں اس سے تو امن دیا ہے کہ دنیا پر ہمیں ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ ساری امت بالکل ختم ہو جائے، اور حضور کی دعا ہی کی برکت ہے کہ ہمارا وجود باقی ہے۔ ورنہ پہلی امتوں میں ایک گناہ اگر کسی میں ایسا تھا اور انہوں نے باز نہ آئے تو اللہ نے ان پر فوری پکڑ بھیجی، اور ہمارے اندر تو وہ سارے گناہ پائے جاتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی ہے، زنا عام ہے، بے حیائی عام ہے، ہر معاملے میں ہم نے اللہ کی نافرمانی کر رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ حضور کی دعا کی برکت ہے۔ لیکن انفرادی طور پر ہر آدمی بے چین ہے، پریشان ہے، ٹینشنوں میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف وہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔